शहر کے بیچوں بیچ ایک بازار تھا جہاں ہر وقت رونقیں لگی رہتی تھی۔ اسی بازار میں ایک عالیشان مکان میں سلیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا تھا، مگر اس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے نہ نماز کی پرواہ تھی، نہ اللہ کے حکموں کی، اور اس کی راتیں جوئے اور شراب میں گزرتی تھی۔ اور دن سوتے ہوئے ماں باپ نے لاکھ سمجھایا، مگر وہ اپنی موج مستی میں رہا۔ گناہ کی دلدل۔ ایک دن سلیم کا ایک دوست راشد اس کے پاس آیا۔ وہ بری سنگت میں پڑ چکا تھا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر شراب پی اور پھر جوئے میں ہاتھ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ سلیم کے پاس بہت پیسے تھے، مگر جوئے کی لت ایسی لگی کہ اس نے اپنی جمع پونجی گنوا دی۔ دھیرے دھیرے حالات اتنے بگڑنے لگے کہ اسے قرضہ لینا پڑ گیا۔ اب سلیم کو قرض چکانے کے لیے ہر غلط راستہ اپنانا پڑا۔ اس نے بے ایمانی سے پیسے کمانے کا نرنے کیا۔ اس نے بے ایمانی سے پیسے کمانے شروع کر دیے۔ غریبوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور ہر وہ کام کیا جس سے وہ جلد سے جلد دولت مند بن سکے۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے، گناہ کا انجام ہوتا ہے۔ ایک رات وہ جب سلیم قرضداروں سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا، اسے اچانک ایک اندھیری گلی میں کچھ لوگوں نے گھیر لیا۔ یہ وہی لوگ تھے جن سے اس نے پیسے لیے تھے۔ انہوں نے سلیم کو بہت مارا پیٹا اور دھمکی دی، مگر اس نے جلد ہی پیسے نہیں چکائے تو اسے مار دیا جائے گا ایسا بولا۔ مگر خون سے لت پت سلیم کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ اس رات وہ درد سے قہراتا رہا، مگر اس کے زخموں سے زیادہ اس کے دل پر چوٹ لگی تھی۔ اس نے سوچا، کیا یہ زندگی تھی جو میں نے چاہا تھا؟ نہیں، کیا یہ سب میری غلطیوں کا نتیجہ ہے؟ اس کی ماں جو ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی اس کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اگر تم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لو تو وہ تمہارے تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ وہ بہت رحم دل ہے، سب کو معاف کرنے والا ہے۔ سلیم نے پہلی بار اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ رو پڑا اور سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ توبہ کی راہ۔ اگلی صبح سلیم اپنے گھر کے پاس مسجد میں گیا۔ وہاں گئے امام صاحب اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ کسی پریشانی میں ہے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا، کیا تم اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، امام صاحب، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ امام صاحب مسکرا کر بولے، بالکل بیٹا، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ
اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا۔ بے شک یہ سن کر سلیم سجدے میں گر پڑا۔ اس نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی۔ وہ راتوں تک جاگتا رہا، اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کرتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا اسے معاف کر دیا جائے۔ اللہ کی رحمت اور ایک نئی زندگی، سلیم کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ اس نے اپنے قرض داروں کو ان کے پیسے لوٹائے، غریبوں کی مدد شروع کی اور مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کی پہچان ایک نیک انسان کے روپ میں بننے لگی۔ اب وہی لوگ جو کبھی اسے برا سمجھتے تھے اس کی تعریف کرنے لگے۔ سلیم کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کے بیٹے کو سیدھا راستہ مل گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ کسی بھی انسان کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، مگر وہ اگر اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو اسے اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور توبہ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ یہ انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے، بشرط یہ ہے کہ ہماری توبہ سچے دل سے ہو اور ہم دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ پکا کریں، ابھی ہمیں اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو لوٹنے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ ہمارے بندے ہمارے پاس واپس آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں آ جائیں۔ بس ہمیں خود کو بدلنے کی دیری اور ہمت کرنی چاہیے۔